پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ہیومنز کے ایگزسٹنس کو ختم کر سکتے ہیں. یہ ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. ہیومن کے لائف کو آن دا سرفیس آف ارتھ ختم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہیومنز آر انیبل ٹو فارمولیٹ اینڈ امپلیمنٹ افیکٹو اسٹریٹجیز کہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس کو ریڈیوس کر سکے. کوپ 27 ہمارے پاس ایجپٹ میں ہوا، کوپ 28 ابھی دبئی میں جاری ہے. یہ کوپ 1995 سے سٹارٹ ہے. تو ابھی تک ہم نے ایسی اسٹریٹجیز امپلیمنٹ نہیں کی کہ اس سے ہم اس کے امپیکٹ کو جو ہے ریڈیوس کر سکیں. اب کون سی ریزن ہے وائی دا ورلڈ از اسٹل سفرنگ فرام دا ڈیواسٹیٹنگ امپیکٹس آف کلائمیٹ انڈیوسڈ ایشوز؟ کیوں جو ہے ہم کلائمیٹ کی ایشوز کو ٹیکل نہیں کر سکتے؟ تو ہمارے پاس 4 امپورٹنٹ ریزنز آج ہم ڈسکس کریں گے. ویسٹ اینڈ ایسٹ ٹینشن، گلوبل سیکیورٹی ڈائلیما، جیو پالیٹکس اینڈ فائنانشل کنسٹرینٹس. یہ 4 پوائنٹس ہم اپنے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. پہلے تھوڑا سا کلائمیٹ کو سمجھے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ ہمارے پاس ہے ارتھ. یہ ارتھ جو ہے اس پہ سن سے الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو ہے وہ سن سے یہاں پر ارتھ کی سرفیس پہ آتے ہیں. صحیح ہے، الٹرا وائلٹ ریڈیشنز. یہ ارتھ کا ایٹماسفیئر ہے. اب 18 سینچری کے بعد جو ہے ارتھ میں انڈسٹریلائزیشن سٹارٹ ہوا. ہم نے انڈسٹریز لگائی، فیکٹریز لگائی، آٹو موبائلز آ گیا. تو یہ انڈسٹریز جو ہے اس سے ایمیشنز ہوتے ہیں، آٹو موبائل سے ایمیشنز ہوتے ہیں. ایمیشنز کون سے ہوتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر آکسائڈ، ہمارے پاس وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، کلورو فلورو کاربن ہوتے ہیں. یہ ایمیشنز جو ہے یہ انوائرمنٹ میں ہمارے پاس اس طرح ایک لیئر بناتے ہیں جو انڈسٹریل ایمیشن ہے، گاڑیوں کی ایمیشنز ہے. اب جب الٹرا وائلٹ ریڈیشن ارتھ کے سرفیس پہ آتے ہیں تو یہ دوبارہ ریفلیکٹ ہو کے جو ہے ارتھ کے ایٹماسفیئر سے واپس نکل جاتے ہیں. اب اگر انڈسٹریز زیادہ ہوگی، گاڑیاں زیادہ ہوگی، ان کنٹرول یوز ہوگا اس کا، تو یہ جو انوائرمنٹ ہے یہاں پر ایٹماسفیئر میں ہمارے پاس ویریس گیسز جمع ہوں گی. کاربن ڈائی آکسائڈ، کلوروفلورو کاربن، وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈ، میتین. یہ گیسز ہیٹ ابزاربر ہے. تو یہ جو ریفلیکٹڈ ہمارے پاس ریڈیشن ہے یہ گیسز اس کو ابزارب کریں گے اور یہ ہیٹ جو ہے ہمارے پاس انوائرمنٹ میں جمع ہوگا اور اس سے جو ہے ارتھ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ انکریز ہوگا. اینڈ ڈیفینیٹلی جب ٹیمپریچر جو ہے انکریز ہوگا لانگ ٹرم کے لیے تو اس کو ہم کہتے ہیں کلائمیٹ چینج. Climate change refers to long-term changes in weather pattern and temperature of the earth mainly due to human activities because of the burning of fossil fuel. یہ اسپیشلی fossil fuel کی وجہ سے ہے، انڈسٹریز کی وجہ سے ہے. جب ارتھ کا ٹیمپریچر انکریز ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پھر پرابلمز انڈیوس کریں گے. فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے سی لیول جو ہے وہ بڑھے گا کیونکہ ہمارے پاس جو ارتھ ہے یہ 70% جو ہے یہ تو ہمارے پاس واٹر ہے. صحیح ہے، اور 30% ہمارے پاس صرف لینڈ ہے. تو اگر 70% واٹر ہی تو فریز واٹر ہے. آپ یہ امیجن کر لیں کہ انٹارکٹک اوشن ہے، آرکٹک اوشن ہے جو فریز فارم میں ہے. اگر ٹیمپریچر بڑھ گیا اور یہ فریز ہو جائے تو اس کے کیا امپیکٹ ہوتے ہیں؟ اس کے نیچے جو بیکٹیریا اور فنجائی وغیرہ ہے تو وہ بھی جو ہے باہر آ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کے تھوڑا سا شارٹ ڈیفینیشن تھا. اب ہم نے یہاں پر یہ پالیٹکس، کلچر اینڈ اکانومی لکھا ہے. تو اس کا مین ریزن کیا ہے؟ ابھی تک ہم جتنی بھی ڈسکشن کرتے ہیں نا وہ تو یا پولیٹیکل ڈسکشن ہوں گے یا اکنامک ڈسکشن ہوں گی یا کلچرل ڈسکشن ہوگی. اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے، ڈسکشن ہے، کمپیٹیٹیو ایگزام میں آپ کی انٹرویو ہے، یہ 3 ڈومینز جو ہے یہ ٹچ ہوں گی. یا تو کویسچن پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہوگا یا اکانومی سے ریلیٹڈ ہوگا یا کلچر سے ریلیٹڈ ہوگا. ابھی ہمارے پاس ایک 4th فیکٹر انٹر ہوا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں انوائرمنٹ. انوائرمنٹ بھی ہمارے پاس جو یہ امپورٹنٹ شکل اختیار کر گیا ہے. پولیٹیکل ایشوز، اکنامک ایشوز، کلچرل ایشوز اینڈ انوائرمنٹل ایشوز جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہے یونائٹڈ نیشنز کے 2015 سے لے کر 2030 تک، صحیح ہے، تو اس میں ہمارے پاس جو بگیسٹ پرابلم ہے جو نمبر 1 پہ ہے دیٹ از کلائمیٹ چینج. کی ہیومن کو جو ہے سب سے بڑا مسئلہ کلائمیٹ چینج سے ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے مین پوائنٹ پہ کہ کیوں جو ہے کلائمیٹ چینج کے لیے ہم جو اسٹریٹجی بناتے ہیں وہ افیکٹو نہیں ہوتے. سب سے پہلے ہمارے پاس ویسٹ اینڈ ایسٹ ٹینشن ہے. ویسٹ میں ہمارے پاس ہے یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ، لارجسٹ شیئر ہولڈر. ایسٹ میں ہمارے پاس ہے چائنا. صحیح ہے. اب یہ دونوں کمبائنلی تقریباً 40% ایمیشنز یہ کرتے ہیں. جو کاربن وغیرہ ایٹماسفیئر میں ایمٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہوتا ہے، گرین ہاؤس ایفیکٹ ہوتا ہے، تو 40% ایمیشن ان دونوں کی وجہ سے ہے. اب اگر ان دونوں کے درمیان ٹینشنز ہے، یہ کوآپریشن نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی کلائمیٹ چینج پہ جو ہے ہم پھر کام نہیں کر سکتے. جس طرح ہمارے پاس جو ہے کوپ 2022 میں تھا، آئی تھنک جو لاسٹ ایئر کا کوپ تھا ایجپٹ میں، تو انہوں نے اس میں ان دونوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا بیکاز آف دا جیو پولیٹیکل ٹینشن. جو تائیوان
کا جو ایک علاقہ ہے وہاں پر ہاؤس آف دی اسپیکر یونائٹڈ اسٹیٹس کی نینسی پیلوسی نے وزٹ کیا تھا، چائنا نے اس پر جو ہے ایگریشن شروع کیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ پھر جو کامن ایشوز ہے فار ایگزامپل کلائمیٹ چینج، اس پہ بھی یہ دونوں جو ہے کوآپریشن نہیں کرتے، ان دونوں کے درمیان جو ٹینشن ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کی ایشوز ٹیکل نہیں ہوتے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے گلوبل سیکیورٹی ڈائلیما۔ اب یہ جو گلوبل سیکیورٹی ہے یہ بھی کلائمیٹ چینج کو جو ہے نقصان پہنچاتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس رشیا تھا اور رشیا نے جو ہے اٹیک کیا یوکرائن پر، صحیح ہے، یوکرائن پہ جب ہمارے پاس اٹیک ہوا تو یہ جو رشیا ہے یہ لارجسٹ سپلائر ہے گیس کا اور انرجی کا یورپین یونین کو، تو اس رشیا پہ امریکہ نے سینکشنز لگائی، تو سینکشن کی وجہ سے یورپین یونین کو اس کا گیس اور انرجی کی سپلائی بند ہوئی۔ جب سپلائی بند ہوئی تو یورپین یونین نے ہمارے پاس کول کو جو ہے یوز کیا انرجی کی سپلائی کے لیے، بیکاز رشیا کا تو گیس اس پہ بند تھا رشیا یوکرین وار کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، باقی بھی ہے۔ یورپین یونین نے کول پہ جو ہے انحصار کیا بیکاز اس کے پاس کوئی اور الٹرنیٹیو نہیں ہوتا، تو کول بھی ہمارے پاس جو ہے ایمیشنز کرتا ہے، کلائمیٹ چینج کو انڈیوس کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جیو پولیٹکس۔ ابھی یہ جو کوپ 28 ہے اس میں بھی جیو پولیٹکس ہوا۔ جیو پولیٹکس کا کیا مطلب ہے؟ انوائرمنٹ پہ ہمارے پاس کنفرنس تھا، تو یورپین یونین کی کچھ کنٹریز تھی لیتوانا وغیرہ، انہوں نے کہا کہ بیلاروس کے رشیا کے ساتھ اب بھی اچھے تعلقات ہے تو ہم جو ہے اس کانفرنس کو اٹینڈ نہیں کرتے۔ اس کے بعد ایران کا جو پریزیڈنٹ تھا انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو اسرائیل کا پریزیڈنٹ بھی موجود ہے، اسرائیل کو تو ہم اسٹیٹ ہی نہیں مانتے، تو ہم بھی اس میں جو ہے کوآپریشن نہیں کرتے، تو یہ جیو پولیٹکس بھی کلائمیٹ چینج کو نقصان پہنچاتا ہے۔ فورتھ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے دیٹ از فائنانشیل کنسٹرینٹ۔ اب فار ایگزامپل ایک انڈسٹریز ہے انڈر ڈیولپ ورلڈ، جس طرح ہمارے پاس ہے کول کی انڈسٹریز ہے، اس میں فار ایگزامپل 1000 ملازمین ہے، یہ کول کی انڈسٹری اگر ہم بند کریں گے تو ان امپلائمنٹ کریٹ ہوگا، جو کنٹری ہے اس کو فائنینشیل لاس ہوگا۔ اس طرح ہمارے پاس فار ایگزامپل جو ہے پاکستان میں کول ہے یا انڈیا میں کول کا یوز بہت زیادہ ہے، تو اس کو جو ہے کول کی ایمیشنز کو کم کرنا پڑے گا، تو اگر ہم انڈسٹریز بلاک کریں گے، انڈسٹریز جو ہے اس کو نقصان پہنچائیں گے، اس کو ان امپلائمنٹ کریٹ ہوگا۔ اسی وجہ سے جو ہے کوپ 27 میں لاسٹ انٹیمیٹ جو فنڈ تھا $100 بلین کا، اس کا اناؤنس ہوا کہ ڈیولپ کنٹریز جو ہے وہ $100 بلین دیں گے انڈر ڈیولپ کنٹریز کو، پاکستان وغیرہ، تو اس کی وجہ سے یہ لاس کو جو ہے کنٹرول کریں گے، لیکن ابھی تک جو ہے اس کا پراپر کوئی میکینزم نہیں ہے کہ یہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوں گے۔ تو یہ ہمارے پاس ایشوز ہے، ویسٹرن ایسٹ ٹینشنز، گلوبل سیکیورٹی ڈائلیما، جیو پولیٹکس اینڈ فائنینشیل کنسٹرینٹس۔ ان ایشوز کی وجہ سے جو ہے کلائمیٹ چینج جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا اور اس کے امپیکٹس جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں، اینڈ اٹ از این ایگزسٹینشیل تھریٹ۔ یہ ایسا تھریٹ ہے کہ یہ ہیومنز کے ایگزسٹنس کو ارتھ پہ ختم کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس اکنامک کرائسس ہے تو ہم جو ہے اچھی پالیسیز بنا کے اکانومی کو حل کر سکتے ہیں، پولیٹکس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ان امپلائمنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کا ایک تھریٹ ہے کہ یہ پوری دنیا کو ایک کامن تھریٹ ہے۔ یہ جو ہے پھر اس میں ویسٹرن ایسٹ اور ڈیولپ انڈر ڈیولپ نہیں ہوتا، یہ پوری دنیا پہ جو ہے اس کے اثرات ہوں گے۔ سو اٹ از این ایشو which needs to be tackled very much properly and aptly.